بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ میں بہت سے اہم ترین کام ہوئے ہیں، یعنی آپ اگر گننا شروع کریں تو بے شمار کام ہیں جن کی صرف گنتی کرتے کرتے ہی کئی گھنٹے گزر سکتے ہیں۔ کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مطالعہ ہے وہ مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آنے کے بعد ہوا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک مہینہ اور ہر ہفتے میں جو نئے کام ہوتے تھے وہ کتابوں میں درج ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، اور جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کو تھوڑا سا چھوڑ کے ڈائریکٹ غزوہ بدر پہ آ رہے ہیں کہ بہت سے غزوات ہوئے تھے، اور پہلی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاد فرض ہوا تھا۔ غزوہ بوات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ غزوہ عشیرہ ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، واپس آئے۔ تو اس غزوات کا اور ان جنگوں کا اور جہاد کے فرض کرنے کا بہت بڑا مقصد ہے۔ 13 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی ایک مکہ مارنے کی بھی اجازت نہیں دی، مقابلہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حتیٰ کہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی کے پاس بھی تلوار رہ سکتی تھی، اللہ کے نبی بھی مقابلہ کر سکتے تھے، کفار مکہ کو مار کے بھاگ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رخ اور وہ طرز اختیار نہیں فرمایا۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا تو اس چیز کی کتنی پابندی تھی اور اس چیز پہ کتنا زور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دشمن پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو تو آج کل کے کفار نہیں دیکھتے، لیکن دوسری چیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اسلام نے جہاد کیوں فرض کر دیا، اسلام میں تو لڑائی کرنا فرض ہے، اسلام میں تو جنگ کرنا فرض ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ مسلمانوں کی لڑائی کر رہے ہیں اور کتنے لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں؟ تو آپ گنتی کریں گے تو آپ کو یقیناً وہ لوگ زیادہ نظر آئیں گے جو مسلمانوں کو برسر عام مار رہے ہیں۔ رنگون میں، برما میں کتنے مسلمانوں کو کیسے بے دردی سے قتل کیا گیا کہ ہمارے ساتھی وہاں کے وہ بتا رہے تھے، ہمارے ساتھی رنگون کے پڑھے ہمارے ساتھ پڑھے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان کے علاقے سے ساری چھریاں لے لیں، حتیٰ کہ وہ لوگ سبزی بھی کاٹ نہیں سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر قتل و قتال کیا، قتل عام کیا ان لوگوں کا، یعنی تلواروں سے، چھریوں سے جوانوں کو، عورتوں کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ اور تو جو جتنے لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ تو زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو جہاد فرض کیا اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں تھیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جہاد فرض ہوا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ایک مضبوط ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اور اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تنظیم کے لیے ایک مضبوط ریاست کا وجود ہونا ضروری تھا، اور ہر چیز کی بقا کے لیے ایک مضبوط بنیاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو مدینہ شریف ایک وہ بہت بڑی بنیاد تھی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مدینہ کے باہر جتنے دشمنان ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے، مدینہ کے اندر جتنے دشمنان ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور دونوں کو کمزور کیا جائے۔ تو یہ اس کا ایک باضابطہ طریقہ ہے جہاد، کہ دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، تو دوسرے کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے، دوسرے کی تجارت کو نقصان پہنچایا جائے، دوسرے کی جان اور مال کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی کا نام مقابلہ ہے، اسی کا نام جنگ ہے۔ تو جنگ کی اور جہاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، اور دو قسم کا جہاد ہے، ایک ہے جہاد اقدامی اور ایک ہے جہاد دفاعی۔ یہ جو آج کل جو جہاد دکھایا جا رہا ہے نا، یہ جو آج کل جہاد دکھایا جاتا ہے کہ اتنوں کے گلے کاٹ دیے اور اتنوں کو ذبح کر دیے، تو اس کو ہم کوئی شرعی جہاد نہیں کہتے۔ ہمارے جو مفتیان کرام، جو علماء کرام جس چیز کو شرعی جہاد
جہاد کہتے ہیں وہ اصل میں شرعی جہاد ہوتا ہے. یہ جو آج کل لوگوں کو دین سے متنفر کیا جا رہا ہے اور جہاد سے متنفر کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ دہشت گرد ہیں اور تو یہ بات ایک پروپیگنڈا ہے کہ جہاد کو اس طرح پیش کیا جائے. حالانکہ جہاد یہ نہیں ہے. جہاد ایک بہت مستحکم چیز ہے, بڑی مضبوط چیز ہے. 1965 میں دشمن ہمارے خلاف چڑھا تھا اور جو ہم نے مقابلہ کیا تھا وہ جہاد تھا. یعنی اور اس کو کوئی دہشت گردی کہتا ہے جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمن پر اٹیک کیا ہے تو وہ جہاد اقدامی ہے. یعنی دشمن پر اٹیک کرنا یہ بھی جہاد ہے اور دشمن اٹیک کرے اور اپنے آپ کو بچاؤ کرنا یہ بھی جہاد ہے. تو بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں, لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شام میں مکہ والوں کا تجارتی قافلہ شام میں گیا ہے اور شام سے واپس آنے کے یہی اوقات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قافلہ یہاں سے واپس جائے گا اور ایک مروج رستہ تھا. جیسے آج کل مروج رستہ سڑکیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی ایک مروج رستہ تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لیا اور فرمایا کہ ہم مشرکین کے جو قافلہ ہے اس کے اندر بہت بھاری سامان تھا, یعنی کئی کلو سونا تھا جو ان کے قافلے کے ساتھ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر شبخون مارنا ہے اور ان سے یہ سارا سامان لینا ہے, سارا سامان چھیننا ہے اور اس سے مدینہ کی ریاست کو مستحکم ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفار کی معیشت ٹوٹ جائے گی. یعنی اہل مکہ کی معیشت ٹوٹ جائے گی. جب معیشت ٹوٹے گی تو ظاہری بات ہے وہ کمزور ہوں گے. کمزور ہونے کے بعد ان سے مقابلہ کرنا, ان پہ حملہ کرنا یہ بہت آسان ہو جائے گا. سمجھ لیں میری بات. تو یہ اس طریقے سے آج کل کے کفار اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک لٹیرے تھے. تو جس کو اپنے گھر سے مار کے بھگایا جائے اور وہ اپنے گھر کی کوئی چیز لینے کی کوشش کرے تو اس کو لٹیرا کہتے ہیں جی. وہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی کے کئی صحابہ کو شہید کر دیا, کئی صحابہ کو وطن بدر کر دیا, رہنے کے قابل نہیں چھوڑا, جان کے دشمن بن گئے. لیکن کیا ہے وہاں سے پیمانہ صبر ہے کہ 15 سال ہے کہ وہ چھلک ہی نہیں رہا. اب جب اللہ کا حکم آیا ہے تو اب دشمن کے اوپر چڑھائی کی. اس سے پہلے کیوں چڑھائی نہیں کی تھی؟ پہلے تو ساتھ رہتے تھے, پہلے اچھے طریقے سے غائب کر سکتے تھے سامان, تو پہلے کیوں نہیں کیا اور اب اچانک سے کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ سمجھ لیجئے تو یہ کوئی لٹیرا پن نہیں ہے, اس کو کوئی ایسا سوچے گا بھی, یعنی ظاہر بات ہے مسلمان تو سوچ نہیں سکتا, کوئی معاند ہی سوچ سکتا ہے. تو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لیا کہ قافلے پہ حملہ کرنا ہے. اب قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے آپ بتائیں کیا سامان لیں گے؟ بس ڈنڈے اٹھا لو بس, یا ویسے خالی چل جاؤ, گھیرا ڈال لیں گے اور رسوں سے پکڑ کے باندھ دیں گے اور سامان لے لیں گے. ہاں جی, یہ ہوتا ہے نا قافلے کو پکڑنے کے لیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نکلے. ادھر سے ابو سفیان کو جاسوسی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں اور وہ ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں اور جس کے اندر مکہ کے سب لوگوں کا مال لگا ہے, پیسہ لگا ہے, تو اس سے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی. یہ انتہائی بہترین قدم تھا, کسی دشمن کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بہترین قدم تھا. اور اگر یہ قدم بھی مانو کامیاب ہوتا تو ایک بڑا زبردست قدم تھا. لیکن بہرحال جیسے اللہ کی رضا, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں 2 قافلوں میں سے ایک قافلہ دیں گے, لہذا ایک قافلے سے ہم نے تمہیں مٹبھیڑ کروا دی. اور اس کی بنیادی وجہ میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں. ابو سفیان نے ایک شخص کو تیار کیا, زمزم بن عمر الغفاری. زمزم بن عمر الغفاری یہ وہ شخص ہے کہ یہ بطور قاصد قافلے سے آگے نکلا اور قافلے سے آگے نکل کے اس نے تیز اونٹنی لی اور کہا کہ جاؤ مکے والوں سے کہو کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے, لہذا اپنے قافلے کی حفاظت کرو. تو ابو سفیان کے ساتھ صرف 30-40 آدمی تھے اور وہ ضربت 300 مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ان کے پاس صرف تلواریں تھے, مقابلے کی کوئی چیز نہیں تھی, لہذا مار کھانا ان کا پکا تھا کہ ہمیں مار پڑے گی, چھوڑیں گے نہیں. چنانچہ ابو سفیان نے زمزم بن عمر الغفاری اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے مکے والوں کو اطلاع کرو. زمزم بن عمر غفاری نے کیا کیا,
اس نے یہ کیا کہ جو خبری ایسا ہوتا ہے کہ جو انتہائی ایمرجنسی والی، جو انتہائی اہم خبر لے کے آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے اپنے اوپر سائرن لگا دیتا، سائرن لگا دیتا، تو سب اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اونٹنی پہ کچھ نشانیاں لگا دی جاتی تھی کہ کوئی لٹیرا، کوئی ایسا، کوئی ویسا اس شخص کو چھیڑتا نہیں تھا، کوئی ڈاکو، کوئی اس طرح کا آدمی اس ایسے شخص کو نہیں چھیڑتا تھا، اور ایسا شخص اگر کہیں گر جاتا تو لوگ اس کی مدد کرتے کہ جلدی خبر پہنچاؤ، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ایمبولینس کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، تو ایسے اس کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اپنے کرتے کا اگلا دامن بھی پھاڑ لیا، پچھلا دامن بھی پھاڑ لیا، اپنے گریبان کو پھاڑ دیا اور اپنے جسم پہ خون لگا لیا اور اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیے اور اس کے جسم پہ خون کو مل دیا۔ یہ ایک علامت تھی کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، لہذا اس بندے کو کوئی نہ روکے۔ چنانچہ اس نے یہ سچویشن بنائی اور یہاں سے نکلا۔ دوسری طرف مکے کے اندر عاتقہ بنت عبد المطلب، عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ تو عاتقہ بنت عبد المطلب جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا تو انتہائی گھبرا کے اٹھی، جلدی سے کہا کہ عباس کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن اس سے پہلے شرط ہے میری، ایک میری شرط ہے۔ کہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرا یہ خواب آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اگر کسی کو بتاؤ گے تو میں ہرگز یہ خواب آپ کو نہیں سناؤں گی۔ کہ نہیں تم پوچھو خواب بتاؤ، کیونکہ عرب لوگ جو خواب میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور آج بھی عرب لوگ خواب کے معاملے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ عاتقہ نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سوار مکے میں داخل ہوا، اور سوار نے آ کے اعلان کیا، یا آل غدر، یا آل غدر انفروا الی مضاجعکم فی ثلاث، انفروا الی مضاجعکم فی ثلاث۔ بعض لوگوں نے مضاجع کی جگہ کوئی اور لفظ بولا ہے، تو بل اس کا ترجمہ ہے اے غدار قوم، اے غدار قوم، اپنے قتل گاہوں کی طرف چلو 3 دن کے اندر اندر، ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر اندر اپنے قتل گاہوں کی طرف پہنچو۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھئی یہ کیسا خواب ہے؟ کہ بہت ہی خطرناک خواب ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ جو سوار ہے وہ ایسا کیا کہ اپنے اونٹ سمیت وہ کعبۃ اللہ پہ چڑھ گیا، اور کعبۃ اللہ پہ اس نے پھر یہ اعلان کیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اترا، یعنی پتہ نہیں چلا کیسے کعبے پہ چڑھ گیا، پھر وہاں سے اترا اور جبل ابی قبیس پہ چڑھ گیا، یعنی کعبۃ اللہ کی صفا پہاڑی کے پیچھے ہے جبل ابی قبیس، ابھی اس کے اوپر محل بنا ہوا ہے، اور باب السلام سے اگر نکلیں گے تو سامنے جو ایریا وہ سارا جبل ابی قبیس کا ہے۔ تو اس پہاڑ پہ چڑھا، اور اس پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے پھر اعلان کیا، یعنی کعبے پہ چڑھ کے پھر اعلان کیا، یا آل غدر انفروا الی مضاجعکم الی ثلاث۔ پھر کعبۃ اللہ سے اتر کے جبل ابی قبیس پہ چڑھا، اور جبل ابی قبیس پہ چڑھ کے پھر اس نے اعلان کیا، یا آل غدر انفروا الی مضاجعکم فی ثلاث، کہ 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف پہنچو۔ اور پھر اس نے ایک چٹان اکھیڑی اور نیچے لڑکھائی، وہ چٹان نیچے گری اور وہ پاش ہو گئی، اس کے تمام ٹکڑے مکہ کے تمام گھروں میں پہنچ گئے، یعنی ہر گھر میں اس کے کچھ ٹکڑے پہنچ گئے۔ تو یہ خواب دیکھا، اس کا صاف صاف مطلب تھا کہ اہل مکہ پہ کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہے کہ ہر گھر کو اس مصیبت کا نقصان ہوگا۔ تو حضرت عباس نکلے، تو حضرت عباس نکل کے کہنے لگے کہ یہ خواب تو کسی کو بتانا نہیں۔ جب باہر نکلے ہیں تو سامنے سے ولید بن عتبہ آ رہا تھا۔ ولید بن عتبہ حضرت عباس کا بڑا پکا دوست تھا۔ کہنے لگے کہ یار مجھے بڑی پریشانی ہے۔ کبھی کیا ہوا؟ کہ بہن نے یہ خواب دیکھا ہے، اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ اس خواب کا مطلب تو بہت خطرناک ہے۔ تو ولید بن عتبہ نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا کہ بھئی یہ خواب کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں انشاءاللہ کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ سن کے کیا کہہ رہے ہیں؟
تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن کے اندر اندر. تو اب عتبہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا. عتبہ نے وہ خواب سنایا، عتبہ نے اپنے باپ ولید کو سنایا، اور ولید کا دوست تھا ابو جہل، اس نے ابو جہل کو سنا دیا. یوں کرتے کرتے یہ خواب پورے مکے میں پہنچ گیا، پورے مکے میں. جب ابو جہل کے پاس قصہ آیا نا، تو ابو جہل، آپ دیکھیں گے ابو جہل جو ہے نا، اس کا نام تھا ابو الحکم. ابو الحکم عمر ابن حشام اس کا نام تھا. ابو الحکم کا عقل کا باپ عمر ابن حشام، اس کا یہ نام تھا. لیکن یہ اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ لوگ مرنے کے بعد اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں. ذرا دیکھیں کہ ابو جہل نے یہ خواب سنا ہے، تو اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس نے کیا کیا؟ اس نے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس نے یہ کیا کہ کہا کہ ابو الفضل کو بلاؤ. کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ کہ عباس کو بلاؤ. جب حضرت عباس آئے تو وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کہنے لگے ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت ہے ابو الفضل. ابو الفضل ایسا کرنا کہ طواف کے بعد مجھ سے مل لینا. چنانچہ حضرت عباس آئے. حضرت عباس نے آ کے کہا کہ بھائی پہلے تو بنی ہاشم کے مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اب کوئی نبی بھی پیدا ہو گئی ہے، یعنی کوئی عورت بھی نبی پیدا ہو گئی ہے. کہا کیا مطلب عورت؟ کہا تمہاری ایک بہن ہے عاتقہ، اس نے یہ خواب دیکھا ہے. تو کیا واقعی دیکھا ہے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے نہیں، میں نے کوئی نہیں، میری بہن نے کوئی نہیں دیکھا. تو ابو جہل چڑھ دوڑا، جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم لوگ عجیب ہو، تم لوگ یاد رکھنا ہم 3 دن یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. اگر 3 دن کے اندر کچھ نہیں ہوا نا، 3 دن کے اندر اگر کچھ نہیں ہوا تو یہاں پر کعبۃ اللہ میں تحریر ہم چمٹا دیں گے کہ بنی ہاشم سارے جھوٹے ہیں. یعنی تمہارے بنی ہاشم پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اب تمہاری عورتیں نبوت کے دعوے کرنا شروع ہو گئی. دیکھا چھوٹی سی بات اڈی وڈی بناتی ایسی ہوتا ہے کہ بات چھوٹی سی ہے منہ پڑولے ورگا. ہمارے پنجاب میں ایسے کہتے بات اتنی سی ہے اور شکل اتنی بڑی بنا دی. تو ابو جہل نے چھوٹی سی بات اور اس کو چلو یار 3 دن میں دیکھ لیں گے، لیکن کہا یہ تمہارے سارے بنو ہاشم والے جھوٹے. یا اگر خدا نہ خواہ تمہاری نظر میں اگر 2 بندے جھوٹے ہیں تو کیا سارے لوگ ہی جھوٹے ہو گئے؟ پانی لے کے کیسی جہالت والی بات ہے نا. اور پورے مکے میں اعلان کر دیا کہ اگر 3 دن میں کوئی خواب کی تعبیر سامنے نہیں آئے تو سارے بنو ہاشم والے جاہل. چنانچہ اب عورتیں، اچھا عربوں میں یہ بڑا مسئلہ تھا. عربوں میں آپ کسی عرب کو کچھ بات کہہ دو نا، بس اب وہ ان کے سر پہ بن جائے گی، سر پہ ٹھن جائے گی. وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا یا تو انکار کریں گے یا اقرار کریں گے. یہ عربوں کے ایک مزاج میں ایک سمجھ لے ٹسل بن جاتی ہے عربوں کی کہ عرب لوگ اپنے اوپر کوئی الزام برداشت نہیں کرتے. چنانچہ وہ ساری عورتیں پہنچنا شروع ہو گئیں حضرت عاتقہ کے گھر میں، اور حضرت عاتقہ کو کہنے لگی جی تم نے یہ خواب دیکھا ہے، تمہارے بھائی میں غیرت نہیں ہے، حضرت عباس ان میں غیرت نہیں ہے، ان کو شرم نہیں آتی، وہ بنی ہاشم کو ایسے کہتا رہا ہے اور تم لوگ چپ کر کے برداشت کرتے رہے ہو، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، ابو جہل کو مار دینا چاہیے، قتل کر دینا، وہ سردار ہے تو رہے لیکن ہمارے قبیلے پہ انگلی کیوں اٹھائی. تو جناب ساری باتیں حضرت عباس نے سنی، اور حضرت عباس نے جب سنی ہے تو حضرت عباس کو چڑھ گیا غصہ. تیسرے دن وہ گئے، کہنے لگے کہ میں اب نہیں چھوڑتا اس کو. چنانچہ طاق میں بیٹھ گئے کہ اب ابو جہل کو قتل کریں گے، اب ابو جہل کو چھوڑنا نہیں. چنانچہ ابو جہل طواف کر رہا، طواف کرنے کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھنے لگا تو حضرت عباس نے کہا میں اس پہ حملہ کرنے لگا. تو جیسے حملہ کرنے لگا تو مجھے ایک چیخ کی آواز آئی. جب ایک چیخ کی آواز آئی تو سارے مکے والے دوڑے، اور سارے مکے والے دوڑ کے وہ
کعبۃ اللہ کے بطحہ کی طرف ایک مصحف کی طرف یعنی باب السلام کی طرف ایک جگہ ہے، اس جگہ پر پہنچے، اور اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا وہی زمزم بن عمر غفاری وہ اونٹ لے کے آ رہا ہے، اور اونٹ کے کان کٹے ہوئے ہیں، اور اونٹ سارا خون میں بھیگا ہوا ہے، اور اس نے اپنا کرتا پھاڑا ہوا ہے اور بری حالت میں ہے، اور ایک الارمنگ سچویشن میں وہ آ رہا ہے، اور آگے اس نے بتایا کہ اپنے قافلے کی خبر لو، ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں ہے اور مسلمانوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قافلے کو لوٹنے والے ہیں، اور تمہارا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ 6-7 سال کے لیے تم سب لوگ بیٹھ جاؤ گے کہ کئی کلو اس میں سونا ہے، پھر اس میں گندم ہے، اس میں جو ہے، اس میں کھجور ہے، یعنی اس کے اندر تمہارا پورے سالوں کا سامان ہے، جو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تم کھانے پینے کے قابل نہیں رہو گے، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ تو یہ سارا اس نے سنایا تو سب لوگ ہل کے رہ گئے۔ یہ تو وہی ہوا جو عاتقہ نے خواب دیکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عاتقہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی، بعضی روایتوں میں کہیں مسلمان نہیں ہوئی، حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن بہرحال دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سب چیز چھوڑ دی کیونکہ خواب کی تعبیر سامنے آ گئی تھی، ابو جہل جھوٹا قرار دے دیا گیا تھا اور عاتقہ سچی ہو گئی تھی، اور مکے میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ 3 دن کا اعلان تھا، اور تیسرے دن واقعتاً اعلان ہو گیا کہ انفروا آل غدر الی مضاجعکم فی ثلاث، کہ 3 دن میں پہنچو، اب تھوڑی خیر نہیں ہے پہنچو، اب ہماری خیر نہیں، تو اب سب اندر سے ڈر رہے ہیں۔ چنانچہ کئی لوگ ایسے جنہوں نے قرہ ڈالا، اور قرہ ڈال کے کہنے لگے جی اسی کو نہیں جانا ہم نے نہیں جانا، اپنے آپ کو بچایا۔ چنانچہ ابو لہب نے عاص بن وائل کو اپنی جگہ رکھا۔ ارے یہ تو یہاں پر ایسے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، پردے کے احکامات نہیں تھے اس وقت، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں جاؤ گی، عورت تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ کہا یا رسول اللہ کچھ جو زخمی ہو جائے گا اس کی پٹی کر دوں گی، آپ کو کھانا بنا کے دے دوں گی۔ آپ نے فرمایا تم گھر جاؤ اور گھر میں رہو، تمہیں گھر میں رہتے ہوئے جہاد کا ثواب ملے گا، اور اس کا نام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدہ رکھ دیا۔ فرمایا کیا حال ہوگا جب تمہارا کہ جب تمہیں شہید کیا جائے گا اور پھر شہادت کے ساتھ تم ہمارے ساتھ اٹھائی جاؤ گی۔ تو یہی ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، ان کا ایک غلام تھا، ان کی ایک لونڈی تھی، تو ان کو اس نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو اس کے بعد تم آزاد ہو۔ تو انہوں نے اپنی آزادی کی لالچ میں دونوں نے مل کے ان کو بوری میں بند کر دیا، اور ان کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے ان کو یعنی پھانسی دے کے شہید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر نے قصاص میں ان دونوں کو قتل کر دیا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ابو لہب جو ہے اس نے عاص بن وائل کے ساتھ جوا کھیلا ہوا تھا، اور جوا کھیلا تھا کہ 480 درہم کے عوض میں اس نے کہا کہ عاص بن وائل میری جگہ پہ جائے گا، اور سب سے کہا کہ عاتقہ کا خواب سچ ہے۔ عاتقہ بنت عبد المطلب، چونکہ ابو لہب کی بہن تھی عاتقہ بنت عبد المطلب، تو ابو لہب کو تو یقین تھا، جب ابو لہب کو یقین تھا تو ابو لہب نے جان بوجھ کے جانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی جگہ پہ عاص بن وائل کو بھیج دیا۔ ابو جہل نے بہت زور دیا، بہت لوگوں نے قرے ڈالے، بہت لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کو ابو جہل زبردستی کسی کو غیرت دلا کے، کسی کو غصہ دلا کے، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو لالچ دے کے، کسی کو کسی طریقے سے ابو جہل سب کو لے کے گیا۔ تو عاص بن حشام کو اپنی جگہ بھیجا،
اور جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گیا، یعنی کفر کی حالت میں مرا. اور ابو لہب کا جو انجام ہوا وہ انشاءاللہ دیکھیں گے کبھی. جو امیہ بن خلف تھا، امیہ بن خلف یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ بہت ظلم اٹھایا. آپ جانتے ہیں یہ حضرت بلال ان کے غلام تھے، اس کے غلام تھے، اور حضرت بلال نے جب ایمان قبول کیا تو اس نے کتنی تکلیف دی. تو امیہ بن خلف جو تھا اس کی مکے والوں سے بڑی اچھی دوستی تھی. تو جو مکے کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ مدینہ کے بڑے بڑے آدمی تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ذکر انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گا اللہ نے اگر موقع دیا تو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مکے آئے تو یہ امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. امیہ بن خلف سے ان کی تجارتی مراسم وغیرہ تھے. تو امیہ بن خلف سے انہوں نے کہا کہ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مدینے میں، تو مکے والے مجھے دیکھ کے ایسا نہ مشتعل ہو جائیں، تو مجھے کسی ایسے وقت میں لے جاؤ کہ جس وقت میں حرم شریف خالی ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. چنانچہ ان کو اس وقت لے کر گیا جب حرم شریف خالی تھا. تو یہ طواف کر رہے تھے بڑی تسلی سے. تو اوپر سے ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل نے آ کے سعد بن معاذ پہ چڑھائی شروع کر دی. کہنے لگے کہ تم لوگ ایسے ہو، تم لوگ ویسے ہو، بے وفا ہو اور ایسے ہو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے سے بھگوڑے ہوئے ہیں، اور ایسے اور ویسے. تو سعد بن معاذ کوئی اس کے غلام تو نہیں تھے نا، وہ بھی تو سردار تھے. کہتے بکواس بند کرو، بکواس بند کرو، ایسے بات نہ کرو، ہمارا علاقہ ہے، ہم جو چاہیں کریں، اور اگر تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو تم ہمارے پاس سے تجارت کرتے ہو، ہمارے پاس سے گزرتے ہو تجارتی قافلہ لے کر، تمہیں تجارتی قافلے بند کر دوں گا. تم شام جا نہیں سکو گے، تمہاری ساری معیشت شام کی بنیاد پر ہے، اور شام تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے. جب تم شام نہیں جا سکو گے تو بھوکے مرو گے یہاں، اس کے علاوہ تم کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے دوسری طرف کا جو علاقہ تھا وہ بھی سارا شام جاتا تھا، اور شام جا کے تجارت کرتا تھا. تو ان کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں تھا سوائے شام جانے کے علاوہ، ان کے پاس کوئی تجارت کا رستہ نہیں تھا. چنانچہ ابو جہل تھا نا، وہ بھی لڑائی کرنا شروع ہو گیا. حضرت سعد بن معاذ تو حق پہ تھے اور مہمان تھے، اور اس کو ظاہر بات ہے بے عزت کیا جا رہا ہے تو وہ تو چھوڑیں گے نہیں. تو امیہ بن خلف درمیان میں پڑا، بھائی آپ میرے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ آئے ہوتے، عشق کی امان نہ ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا. اور عربوں میں امان دے دینا یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی. یعنی کوئی سارا علاقہ دشمن ہے، کوئی کہہ دے جی میں نے اس کو امان دی، اب سارا علاقہ اس کو کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو امان دی ہوئی ہے. تو یہ امان ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی. تم اگر اس کی امان میں نہ ہوتے نا تو میں تمہیں چھوڑتا نہیں. تو امیہ بن خلف پھر بولا، امیہ بن خلف کہتا ہے ہمارے سردار کے ساتھ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں کر رہے، ہمارے سردار کے ساتھ تم تمیز سے بات کرو. کہ تو بھی چپ کر، محمد عربی نے بتایا کہ تو بھی ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا. کہنے لگے کہ اسی وقت اس کا پیشاب نکل گیا. امیہ بن خلف کا اسی وقت پیشاب نکلا، بھاگا وہاں سے، گھر پہنچا. گھر پہنچ کے کہنے لگا اے میری بیوی، سنا ہے کہ محمد عربی میرے بارے میں کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد عربی مجھے ماریں گے، محمد عربی مجھے ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں. کہا یہ پوچھا کہ کہاں ماریں گے، یہاں ماریں گے وہاں ماریں گے؟ کہا یہ نہیں پتا، بس یہ کہا کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے، کہتے ہیں محمد عربی کبھی غلط بات نہیں کرتا. امیہ بن خلف کی بیوی نے بھی یہی کہا، امیہ بن خلف نے بھی یہی کہا، اور ابو جہل نے بھی یہ کہا کہ اب اس کی خیر نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ خود سوچیں کہ لوگوں کی ذہنیت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ آپ جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، غلط ہو نہیں سکتا. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو نہیں سکتی. یعنی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کبھی ایک بات کہہ دی کہ علیک بعتبۃ بن ولید، ایک دفعہ کہہ دیا نا، اب اس کے چہرے پہ دوبارہ کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. اب محمد نے بول دیا اب میں نہیں بچتا، اب محمد نے بول دیا اب نہیں بچتا. چنانچہ کئی لوگ شہر چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا اب ہماری خیر نہیں، اب ہم نہیں بچتے. تو دیکھو اللہ کے نبی کی بات پہ کتنا پکا یقین.
کافر ہو کے یقین، ہم مسلمان ہو کے بھی توجہ سے نہیں سنتے، دھیان نہیں دیتے. تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے تو امیہ بن خلف کہنے لگا میں نے تو نہیں جانا، میں نے تو نہیں جانا. ابو جہل سے کہنا میں نے نہیں جانا. کہا کیوں نہیں جانا؟ کوئی یاد نہیں وہ سعد بن معاذ نے کیا بولا تھا؟ کہتا بات تو صحیح ہے لیکن ایک طریقہ ہے میرے پاس. دوسرا امیہ بن خلف جو تھا نا وہ بھینس کی طرح موٹا تھا، بہت موٹا تھا، اور وہ گھوڑے پہ پورا نہیں آتا تھا. تو ابو جہل کہنے لگا دیکھو میں نے ایک اونٹنی پالی ہے، اونٹنی اتنی تیز ہے کہ گھوڑے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. تمہارے لیے نا میں سب سے الگ خیمہ لگاؤں گا، جیسے لشکر سو جائے گا نا تم اونٹنی میں بیٹھنا اور واپس آ جانا. موٹا آدمی جب سوتا ہے نا تو اس کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے نا ہمارے خانقاہ میں ایک صاحب موٹے تھے نا، سوئے ہوئے، ایسے کہا اس کو اٹھاؤ، اٹھایا نہیں اٹھا، اٹھاؤ اس کو، اٹھایا، پھر اٹھاؤ اس کو، کہا حضرت اب تو اسے اللہ ہی اٹھائے گا. تو بھائی وہ موٹا آدمی تو جب سوتا ہے نا تو جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. تو چنانچہ امیہ بن خلف جو ہے وہ بھی ایسے ہی خیمے میں جاتا. اب اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پیشاب پخانا رک نہیں رہا، ٹھیک ہے، اتنا اس کو ڈر لگا ہوا ہے. نبی کریم جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. تو اس ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان ایسی بڑی دولت ہے ایسی. میرے والد صاحب فوج میں تھے تو والد صاحب بتاتے کئی ایسے فوجی، ہمیں تو بعد میں کس نے بتایا جب میں مدرسے میں، کئی ایسے فوجی کہتے ہیں کہ دشمن 1-to-1 ہے، فیس ٹو فیس ہے اور لڑائی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دشمن سامنے کھڑا ہے اور نیند آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ ایک فوجی نے یہ بھی بتایا کہ میں ایسے سویا کہ احتلام ہو گیا، اب کیا کروں؟ سمجھ؟ یعنی ایسی اونگ آتی. اللہ مومنین کو ایسا دل مضبوط کرتے ہیں، ایسا دل مضبوط کرتے ہیں مسلمان کا. یعنی آپ کے پاس دولت ایمان ہے، کبھی مقابلہ نہیں ہو نا، ہمیں اس کا پتہ نہیں کتنی بڑی دولت ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد ہماری زندگی ایک اور ہے، ہمیں پتہ ہے. آپ جاؤ کفار کو، جب ان کو ٹینشن لگے شوگر کا مرض ہو گئے، خون کی ہوگا یار، مارے گئے، اور اتنا، اور شوگر کے ساتھ ٹینشن اور ڈپریشن اور فلانی 50 چیزیں لگ جاتی ہیں ان کے ساتھ، 50 چیزیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. اور مسلمان اللہ نے مومن کو ایمان دیا ہے. کوئی اتنی زندگی تھوڑی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایسی زندگی جئیں گے مزہ آ جائے گا. تو مومن کی زندگی، مسلمان اور ایمان ہماری بہت بڑی دولت ہے. دوستو ہم اپنے ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے مفتی غلام محمد صاحب کہ کوشش کر کے مہینے میں ایک بار ورنہ ہفتے میں ایک بار 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کیا کرو. اللہ جی آپ کا شکر ہے آپ نے مسلمان بنایا، اگر آپ کافر بناتے تو میں کیا کر لیتا، میری زندگی بے چین اور ویران ہوتی. کیا ہے بس زندگی کیا ہے؟ زندگی بس مزے لینا، انٹرٹینمنٹ، پیسے گواؤ انٹرٹینمنٹ کرو، پیسے کماؤ انٹرٹینمنٹ کرو، بس یہ زندگی ہے. اور وہ ان کو دیکھو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے میری ماں ہے. بھائی کبھی گائے کسی انسان کی ماں ہو سکتی ہے؟ کل کو کہ بلی میری ماں ہے، کل کو کہ چوہی میری ماں ہے، میں چوہے کے انڈے سے نکلا تھا، ایسی اچھی بات. کوئی گوبر کو سجدہ کرے، نعوذ باللہ، فار گاڈ سے یار استغفر اللہ، گوبر کو سجدہ کریں، کوئی تو حد ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. دوستو شکر ادا کرو. ہمارے مسلمانوں میں بہت سے لوگ بلی رستے سے گزر گئی، اوہ کیا ہو گیا جی، بلی اپنے گھر جا رہی ہے، اور وہ کیا ہوا یار؟ ہم اتنے کچا ایمان رکھتے ہیں. تو مومن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. جب مقابلے میں آتا ہے نا مومن، بس ابھی دیکھا تھوڑا سا انڈیا نے پاکستان سے ٹکرانے کی کوشش کی نا، دیکھا کیا ہوا، کیا حشر ہوا، کیسے. ہمارے پاس صرف تنخواہ دار فوجی نہیں ہے، ہمارے پاس مسلمان فوج ہے، ہمارے پاس ایمان والی فوج ہے. اور انڈیا کے اندر بھی وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو پیروٹی دی جاتی ہے اس نوعیت کے کاموں میں جہاں مقابلہ ہوتا ہے. کہتے مسلمان گھبراتا نہیں ہے، مسلمان ڈرتا نہیں ہے. یہ میں ترجمہ کروں، کہتے مسلمان خر دماغ ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی. مسلمان
سمجھدار ہوتا ہے وہ 50 سال آگے کی پلاننگ کرتا ہے. آپ 20 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں, وہ 200 سال آگے کی پلاننگ کرتا ہے. کیوں جی؟ آج ہم صدقہ ڈالتے ہیں تو کس نیت سے ڈالتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو کس نیت سے پڑھتے ہیں, آگے کام آئے گی نا. تو یہ 200 سال کی پلاننگ ہے, 400 سال کی, 1 کروڑ سال کی, 10 کروڑ سال کی, 20 کروڑ سال کی, گنتے جو گنتی ختم ہو جائے گی, زندگی ختم نہیں ہوگی. بعض روایتوں میں آیا ساری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے, زمین سے لے کے آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے, ٹھیک, اور 500 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے, ٹھیک ہے, یوں لیتا جائے لیتا جائے لیتا جائے تو ساری زمین کے سارے دانے ختم ہو جائیں گے, آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اتنی بڑی زندگی ہے آخرت کی دی. تو دوستو ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہ کافروں کے پاس نہیں. یہ امیہ بن خلف جو ڈر رہا ہے نا, وہ بدحواسی میں ڈر رہا ہے کہ وہ اتنی سی بات سنی اس کا پیشاب نکل گیا, اپنی موت کے بارے میں سنا تو پیشاب نکل گیا. یہ کفار کا طرہ ہے. اللہ مومنین کے قلب کو ایک مضبوطی عطا فرماتے ہیں, مومنین کے قلب کو ایک ایسا تعلق عطا فرماتے ہیں. خیر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. کئی اللہ والوں کا ایسا انتقال ہوا قابل رشک, قابل رشک, اللہ خیر برد. تو امیہ بن خلف ایسے رک گیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے لوگ تھے کہ عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ اور زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام, ان سارے لوگوں نے تیروں کے ذریعے سے فال ڈالا اور فال ڈال کے کہنے لگے ہم نے بھی نہیں جانا. لیکن ابو جہل ان کے پیچھے لگ گیا اور امیہ جو تھا نا وہ کسی طرح مان نہیں رہا تھا. تو عقبہ بن ابی معیط یہ وہ, میرے پاس گندے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے وہ گندے الفاظ بولوں کہ عقبہ بن ابی معیط وہ غلیظ انسان ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ڈالی تھی. اس غلیظ انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دیا تھا. اتنا غلیظ اور گھٹیا انسان ہے. عقبہ بن ابی معیط آیا اور عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا, امیہ بن خلف بیٹھا ہوا تھا تو سامنے وہ دھونی رکھ دی جو خواتین لگاتی ہوتی ہیں. اس زمانے میں نا خوشبو ہوتی تھی, 2 طرح کی, ٹھوس خوشبو ہوتی تھی جو رگڑ کے ہاتھوں پہ جسم پہ لگاتے تھے, اور ایک دھونی ہوتی تھی یعنی کہ خوشبو جلاتے تھے تو اس سے جو دھواں اٹھتا تھا. تو خواتین کی دھونی الگ ہوتی تھی, مردوں کی دھونی الگ ہوتی. تو جو امیہ بن خلف ہے وہ مکے میں بیٹھا ہوتا تھا, حرم میں بیٹھا ہوتا تھا, تو آ کے نا اس کے پاس وہ دھونی لگا دیتا تھا, عورتوں والی دھونی. کہ یہ میرے اوپر کیوں لگائی, کہ تو عورتوں والے کام تو کر رہا ہے, بدر تو جا نہیں رہا, مقابلے کے لیے جا نہیں رہا, تو عورتوں والے کام ہی تو ہوئے. تو چنانچہ یہ ساری چیزوں نے امیہ بن خلف کو مجبور کیا. تو یہ چلنا شروع ہوئے تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی. اب ایسا تھا کہ پیچھے ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ ایک بڑا طویل قصہ ہوا تھا. طویل قصہ ایسے ہوا تھا کہ ان مکہ والوں نے ان کا ایک آدمی مار دیا. وہ ہوا ایسے کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان ان کے قبیلے والا یہاں پہ آیا, تو یہاں پہ کسی شخص کی شیطانی رگ پھڑکی. جیسے پٹھان نسوار کے بغیر نہیں رہ سکتا نا, ایک مزاج بتا رہا ہوں, اور بابا جی حکے کے بغیر نہیں رہ سکتے, پنجابی بابا جی, ٹھیک ہے, بنگالی بابا پان کے بغیر نہیں رہ سکتے, ٹھیک ہے, ایسے عرب لوگ تلوار کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. ان کا کسی سے لڑائی کرنی ہے, کسی کو مارنا یا مار کھانی ہے. عربوں میں لڑائی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے. وہ مہینوں کے نمبر تبدیل کر دیتے تھے. قبیلہ نسی کو جا کے پیسے کھلاتے تھے. تو کیوں کھلا رہے ہو جی, اس دفعہ رجب کا مہینہ تم آگے کر دو, کہہ دو کہ شعبان کا مہینہ پہلے آ کے رجب کا مہینہ اگلے والا ہے. کیوں جی, ہم نے جنگ کرنی ہے. اتنی جہالت تھی عربوں میں, ایسی جہالت تھی. چنانچہ ان کا نوجوان یا بڑا خوبصورت نوجوان نظر آیا. خوبصورت نوجوان کو مارنے کا مزہ الگ ہے, چلو اس کو مارتے ہیں. تمہارا کوئی بندہ اس کے مقابلے میں, تمہارا کوئی بندہ انہوں نے مارا تھا, ہاں وہ پرانے زمانے میں مارا, اس کو مار دیا. اس نوجوان کو قتل کر دیا. مکے والوں نے, اب مکے والے ڈر رہے ہیں یا اب اس کو مار تو دیا, اب ہم ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے اور پیچھے سے وہ قبیلے والے ہمارے اوپر حملہ کر دیں. اب یہاں سے ڈر رہے ہیں. اور دوسری طرف ابو جہل کعبۃ اللہ کی دیوار پہ آیا اور کعبۃ اللہ کے پردے سے لٹک کے اس نے دعا مانگی, اے اللہ محمد اور ہم میں سے جو حق پر ہیں اس کو بچا دے, جو حق پر نہیں ہے اس کو پچھاڑ دے. یہ ابو جہل دعا کر کے جا رہا ہے کعبۃ اللہ میں. اور
اب یہ مسئلہ ہے، تو پیچھے سے شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ایک لاؤ لشکر لے کر آیا اور کہنے لگا دیکھو میں فلانے قبیلہ جس سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، بنی ظفر ہے یا کوئی اور قبیلہ ہے، تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے، میں اس قبیلے سے امان دیتا ہوں، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرو، میں اور میرے ساتھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو شیطان اپنے پلٹون کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ ایک آدمی گھر میں گھسا تو اور دیکھا کہ کمرے میں سانپ ہے تو فوراً ڈنڈا اٹھایا پیچھے لگا، تو سانپ کہتا ہے بھائی مجھے کیوں مارتے، میں آپ کی بیوی سے ایزی لوڈ لینے آیا تھا، زہر لینے آیا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ ابو جہل کی صحبت میں آیا تھا کہ میں اس سے کچھ سیکھ لوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، کہ فرعون تو مرتے وقت کہتا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، وہ فرعون تو یہ بول گیا تھا، لیکن ابو جہل نے مرتے وقت بھی یہ کلمہ نہیں بولا، مرتے وقت بھی کہتے میری گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا، کیونکہ جب گردنیں رکھی ہوں تو سردار کی گردن وہ تھوڑی اونچی رہنی چاہیے، یعنی دوسری کی گردن یہاں سے کٹتی، میری گردن تو یہاں سے کاٹنا، تھوڑی کندھوں کے پاس سے کاٹنا، تاکہ جب رکھی ہو تو تھوڑی اونچی لگے۔ اللہ، ایسا تکبر، اور کیا جاتا وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ابو جہل نے یہ کیا، اللہ، ابو جہل سراقہ کو ساتھ ملایا اور جناب اس نے سب سے پہلے ایک مقام پہ پہنچ کے 10 اونٹ کاٹے، پھر ابو سفیان بن کوئی اور ہیں، ابو سفیان نہیں تھے، سفیان ایک اور، اس نے بھی 10 اونٹ کاٹے، پھر ان کے ساتھ مغنیہ عورتیں تھیں جو گانا گانے والی تھیں اور ناز و اندام دکھانے والی تھیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے اور لوگوں کو مائل کیا، اور اس طریقے سے یہ لوگ اپنا لشکر بڑھانا شروع کیا۔ دوسری طرف ابو سفیان یہ بہت سمجھدار تھے، بہت سمجھدار۔ ابو جہل تیز تراز تو وہ تھا لیکن سمجھدار نہیں تھا، یعنی جنگی حکمت عملی اس شخص میں ذرا بھی نہیں تھی جو اس کے اس مارکے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ابو سفیان میں ہوش مندی، دانائی، یہ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اب دیکھا ابو سفیان میں دانائی تھی اور کس طریقے سے اس نے احد میں مقابلہ کیا۔ ابو سفیان میں دانائی تھی، دیکھا کس طریقے سے خندق میں چڑھ کے آ گیا، اور جب دیکھا کہ مسلمانوں نے نیا حربہ استعمال کیا تو اس نے یہودیوں سے رابطہ کیا، اور مسلمانوں کے لیے ایسا خطرناک مارکا آ گیا، ایسا کہ اللہ کے نبی کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ ابو سفیان دماغ اس کا ایسا واقعتاً سردار تھا ابو سفیان۔ یہ اسٹوری تو آگے آئے گی، تو آگے تو ذریعہ بات ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو میں چلو آج تو میں ابو سفیان کا بتاتا ہوں۔ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ابو سفیان کو اللہ نے، اور ایسے ہی حضرت معاویہ جو کہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے، ان کا دماغ، او اللہ اکبر، اللہ نے ایسی دانائی اور ایسی فہم و فراست دی تھی۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا، ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے ہیں، تو چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو ایک جگہ آئسولیٹ کیا کہ تم لوگ یہاں رکو، اور خود آگے گیا اور چلتا ہوا اپنے لشکر کو پیچھے چھوڑ کے اور خود آگے گیا۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جاسوس بھیجے کہ جاسوسوں سے کہا کہ جا کے دیکھو کہ ابو سفیان کے قافلے کی کیا ترتیب ہے، کیسے، کیونکہ ابو سفیان کے قافلے نے اگر دور سے بھنک پڑ گئی، دور سے پتہ چل گیا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ رستہ تبدیل کرے گا، اور دور سے کسی کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے، 70 اونٹ تھے، 3 کر کے اونٹ تقسیم ہوئے، سب باری باری بیٹھ رہے تھے، کچھ پیدل تھے، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت زبیر بن عوام، ان 2 کے پاس صرف گھوڑے تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا، بعض روایتوں کے مطابق حضرت علی کو بھیجا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جھنڈے تیار فرمائے تھے، ایک کالا جھنڈا تیار فرمایا تھا اور ایک سفید جھنڈا تیار فرمایا تھا، تاکہ ایک نشانی رہے، ایک آگے کی اور ایک پیچھے کی۔ بعض روایتوں میں کہ 3 جھنڈے تیار کروائے تھے، اور بعض روایتوں میں صرف ایک جھنڈا تیار کروایا تھا جو کہ سفید ہے، لیکن بہرحال یہ جو جھنڈا بنا تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دوپٹے سے بنا تھا، اور
ایک جھنڈا حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا اور ایک جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا. تو ان دو کے ہاتھ میں جھنڈا تھا یا کسی ایک کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, کالا تھا یا سفید تھا, ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قافلے کی تلاش میں آ رہے تھے تو آپ نے آگے 2 بندے بھیجے. تو وہ آگے گئے تو دیکھا کہ 2 عورتیں یہ چھپے ہوئے کسی جگہ پہ پتہ چل جائے تو 2 عورتیں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں. کہتے میرے پیسے تو نے واپس نہیں کیے. کہتے کر دوں گی تو مجھے کچھ وقت دے کر. کتنا وقت دوں؟ کہا یہاں پہ کل جو ہے ابو سفیان کا قافلہ پہنچ رہا ہے, کیونکہ اس کا ہراول یہاں پہ آ چکا ہے. یعنی کہ مقدمہ, ہر قافلے کا مقدمہ ہوتا ہے کہ 2 بندے قافلے سے ایک منزل کی مسافت پہ آگے چلتے تھے اور 2 بندے ایک منزل کی مسافت پہ پیچھے چلتے تھے. تو ایسے قافلہ چلتا تھا. ایک منزل کا مطلب ہے کہ سمجھ لیں کوئی 20-22 کلومیٹر, ٹھیک ہے, یعنی اتنے فاصلے پہ سب چلا کرتے تھے. اور اگر آگے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ آگے پیچھے اطلاع کر دیتے, تو اچھا خاصا فاصلہ ہے تو پیچھے والے اپنا کام کر لیتے. اگر پیچھے کوئی ہوتا تو وہ آگے آگے اطلاع کرتے تھے. یوں مینجمنٹ ہوتی تھی. اور ایسا ایک بڑا فاصلہ ہوا کرتا تھا سب کے قیام کے اندر, سب کے فاصلے میں. اور وہ ستاروں کو دیکھ کے چلا کرتے تھے. اس سے ان کو منزل بھی سمجھ میں آتی تھی, راستہ بھی سمجھ میں آتا تھا. اور ظاہر بات ہے وہ چلتے تھے, ہر سال آنا جانا ہوتا تھا, تو اس وجہ سے ان کو رستوں سے واقفیت تھی. آج کل چونکہ ہم سڑکوں کے محتاج ہیں تو ہمیں سڑکوں سے واقفیت ہے. اس زمانے میں لوگ سڑکوں کے محتاج نہیں تھے تو ان کو رستہ دیکھنا آتا تھا, ان کو پتہ چل جاتا تھا. ہماری دادو جو ہیں وہ اللہ ان کو زندگی دے, ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ, وہ ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں نماشی کا وقت ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا نماشی کیا ہوتا ہے, لیکن وہ بتا دیں کہ ابھی نماشی کا وقت ہو گیا, اب دیگر کا وقت ہو گیا. دیگر غالباً عصر کو کہتے ہیں. تو یعنی کہ وہ آسمان کو دیکھ کے بتا, یعنی کہ روشنی میں آسمان کو دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ ابھی کون سا وقت ہوا ہے, اور دیکھ کے بتا دیتے آسمان کو دیکھ کے میں اب کس جگہ پر موجود ہوں. تو پہلے زمانے کے لوگوں کو گھڑیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, آج ہم گھڑیوں کے محتاج ہیں. پہلے زمانے کے لوگوں کو فون نمبر زبانی یاد ہوتے تھے, آج یاد نہیں ہوتے, اس لیے کہ اس کا استعمال نہیں تھا. آج دوسری چیز کا استعمال ہے. پہلے زمانے کے لوگوں کو ذرا اسمارٹ فون استعمال کر کے دیکھیں, ان کو نہیں آتا ہوگا, اس لیے کہ ان کے پاس اس کا استعمال نہیں تھا. تو جس زمانے میں جس چیز کا استعمال ہوتا ہے انسان اس میں ماہر ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا اور لوگ بڑی آسانی سے اس کو مینج کر لیتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی رستے میں زخمی ہو کے بے ہوش ہو گیا یا سو گیا اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا تو گھوڑا آرام سے چلتا ہوا اپنے گھر پہنچ جاتا تھا. چاہے وہ 3 دن کا سفر ہے, چاہے وہ 50 دن کا سفر ہے, گھوڑا اپنے سفر پہ آرام سے پہنچ جاتا تھا. تو ابو سفیان خود آگے نکلا اور آگے نکل کے آپ صلی اللہ, وہ 2 عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں. تو یہ سمجھ گئے کہ یہاں پر جو ہے, یہاں پر کل ابو سفیان آنے والا ہے, تو کل ہمارا ابو سفیان سے ٹاکرا ہو جائے گا. چنانچہ یہ دونوں صحابی واپس چلے گئے اور واپس جا کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ ابو سفیان جو ہے وہ یہاں پر کل پہنچ جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. ادھر سے ابو سفیان پہنچا وہاں پر, اور ابو سفیان پہنچ کے اپنے لشکر کو پیچھے رکھا, روک دیا کہ میں آگے کی صورتحال دیکھ کے آؤں کہ خطرہ ہے, جب خطرہ ہے تو سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ یہاں پہ کچھ اونٹ تازہ گزرے ہیں. چنانچہ ان کے قدموں کے نشان پہ چلتا چلتا وہاں پہنچے جہاں پر اونٹ بیٹھے تھے. وہاں اونٹ بیٹھے تو دیکھا کہ وہاں کچھ مینگنیاں رکھی ہیں. مینگنیاں اٹھائیاں, ان کو توڑ کے دیکھا تو اس میں جو گٹھلی تھی وہ گٹھلی مدینے کی تھی, اور جو گوبر تھا اس گوبر کا انداز پتہ چل رہا تھا کہ وہ مدینے کی اونٹنی ہے. تو سمجھ گیا کہ اللہ کی قسم یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس آئے ہیں, یہاں سے جاسوسی کر کے گئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں آنا ہے اور یہ یہاں سے آ کے ہمارے اوپر اٹیک کریں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے. لہذا وہ یہاں سے واپس گئے, اور یہاں سے واپس کر کے اس طرف چلے گئے, اور اس بدر کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہوئے, اس طرف ہے سمندر, تو سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوتے مکے کی طرف نکل گئے. سمجھ گئے جی. جب ابو سفیان یہاں سے نکل کے کافی آگے چلے گئے تو ظاہر بات اس زمانے میں کوئی موٹر سائیکل تو ہوتی نہیں تھی نا کہ اس کے پیچھے پہنچنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام کے قریب پہنچے, یعنی کہ جو بدر کے مقام کی طرف رستہ جاتا ہے جہاں سے ابو سفیان نے گزرنا تھا, اس رستے کے قریب پہنچے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان نے رستہ تبدیل کیا اور رستہ تبدیل کر کے واپس چلا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی چھانٹی کی. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا نہیں سکتے تھے,
واپس جاتے تو پریشانی تھی، یہاں سے یہاں پہ رکتے تو کوئی منزل نہیں تھی، اس لیے کہ واپس جاتے تو مدینہ کے قریب پہنچ کے ابو جہل جو ہے وہ حملہ کر سکتا تھا، تو چونکہ اس دشمن کو بھی روکنا مجبوری تھی، ابو سفیان تو چلا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے پریشان ہو گئے۔ کیا پریشانی تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ بہت سے مومنین جو تھے وہ اس میں ان کو پریشانی ہو رہی تھی، لکارہون وہ یعنی کراہت کر رہے تھے کہ نہیں بھئی ہم جو ہے ہم کیسے لڑائی میں شامل ہو، ہم تو ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، نہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے پوچھا، اشیر الی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے، اس کی وجہ تھی، وجہ میں بتاتا ہوں۔ کنیر پانی دے۔ مکے سے نکل رہے تھے، مدینے سے جب نکل رہے تھے تو سب بچوں کو الگ کر دیا تھا۔ وہ ایک خاتون کا واقعہ تھا، وہ خاتون کا واقعہ سنا تھا، وہ تم نے بتا دیا۔ کچھ بچے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے الگ فرما دیا، تو ایک اس میں 16 سال کے نوجوان تھے، وہ رونا شروع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ شامل فرما دیا، تو پھر جو ہے وہ لشکر میں آئے اور پھر اس میں شہید ہو گئے۔ تو بہرحال ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر فرمایا، اشیر الی ایھا الناس، اے لوگو تم مجھے مشورہ دو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کے ساتھ مدینے میں معاہدہ تھا، تو اب سننا چاہتے تھے کہ انصار مدینے سے باہر میری مدد کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انصار کو بلوانا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ نے، چونکہ آپ انصار کو براہ راست بول نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ نیا معاملہ تھا اور پہلی مرتبہ دشمن سے بڑا خطرناک مڈبیر ہونے والی تھی کہ بڑا لشکر ہے، مکے سے آ رہا ہے، غصے میں ہے، انتقامی کارروائی کرنی ہے اس نے اور حملہ کرنا ہے اور بہت خطرناک قسم کی جنگ اور لڑائی ہونی ہے، تو اب کیا کریں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، آپ نے جانشاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، اپنی جانشاری کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اشیر الی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تو اپنے ہی بندے ہیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، تو حضرت مقداد بن اسود نے جو تقریر کی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے کما قال بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا لقاعدون، کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اس وقت تک ساتھ ہی لڑیں گے جب تک ہماری آنکھوں میں روشنی اور حرکت باقی ہے، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برق الغماد کی طرف لے کر جائیں جو کہ ملک حبشہ کا شہر ہے، تو ہم آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے اور لڑیں گے، اپنی تلواروں سے لڑتے ہوئے، رستہ بناتے ہوئے وہیں تک چلیں گے جہاں تک آپ چاہیں گے۔ اور ایک روایت میں کنا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک ومن خلفک، اے نبی ہم آپ کے دائیں چلیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ سے آگے لڑیں گے، ہم آپ سے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اس تقریر پر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے، مسرت کی وجہ سے چمکنے لگا اور آپ بہت مسرور ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیر الی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ صحیح کیا، نیچے کر دیا۔
3 مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے نا. تو اب انصار سمجھے، کیونکہ انصار تو یہ سمجھ رہے تھے نا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو ضابطے کی کاروائی پورا کرنا چاہتے تھے. نہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مروت میں میرے ساتھ چل پڑے. تو حضرت سعد بن معاذ کا نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے سعد بن معاذ کا نام؟ کہاں بولا تھا ہم نے؟ چلو جی کل کی سٹوری تک چلے گئے. آج کہاں بتایا؟ وہ امیہ بن خلف سے جو مقابلہ ہوا تھا نا، تو سعد بن معاذ کا ہوا تھا. امیہ بن خلف نے جو کعبۃ اللہ کے اندر ابو جہل کو سنائی تھی کھری کھری، تو یہ سعد بن معاذ تھے. سعد بن معاذ، اچھا سعد بن معاذ بہت ماشاءاللہ تیز آدمی ہے بھائی. حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ تو ہماری طرف ہے. ہمارے کہ یا رسول اللہ آپ غالباً انصار کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک. تب حضرت سعد نے کہا تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، گواہی دے چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین و شریعت لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. اس بنیاد پر آپ کو یہ عہد و پیمان دے چکے ہیں. ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں. یا رسول اللہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ انصاری یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف اپنے وطن میں آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس لیے میں یہ سب انصار کی طرف سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جس طرف چاہیں تشریف لے چلیں، جس کے ساتھ چاہیں نیک سلوک کریں، جس کے ساتھ چاہیں بے تعلقی فرمائیں، جس کو چاہیں امن دیں، جس سے چاہیں دشمنی رکھیں. ہمارے مال میں سے جتنا چاہیں لے لیں. جو کچھ ہمارے مال میں سے آپ کی خدمت میں خرچ ہوگا وہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا. ہم جو کچھ آپ کو پیش کریں گے ہمارے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا بنسبت اس چیز کے جو ہم آپ کو پیش نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے میں ہمیں حکم فرمائیں گے تو ہم اس کو اپنے معاملات میں مقدم رکھیں گے. اس لیے یا رسول اللہ آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے اس کے مطابق چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا. اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جا کر اس میں اتارنا چاہیں تو ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم سب آپ کے ساتھ چھلانگ لگا دیں گے. ہم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا. ہم دشمن سے ٹکرانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم جنگوں میں بڑے ثابت قدم رہتے ہیں، بڑی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. خدا کرے کہ آپ ہمارے جوہر دیکھیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ چلو اب پیش قدمی کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے کی ساری بات پوری فرمائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے بدر کے قریب کے علاقے میں پہنچے، اور دوسری طرف ابو جہل کو ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ بھی ایسا کرو کہ بس کرو، واپس آ جاؤ کہ ہم جو ہیں اپنا جو بھی کام تھا ہمارا کام پورا ہو گیا. اب کوئی عقل بندی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مٹبھیڑ کی جائے. لیکن ابو جہل کہنے لگا نہیں، ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، اور خدا کی قسم میں بدر کے میلے سے ہو کے جاؤں گا. بدر کے میلہ لگتا تھا ذی القعدہ میں، اور یہ چل رہا تھا شعبان کا آخر چل رہا تھا. 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے، یعنی رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے. تو ابھی شعبان چل رہا تھا. تو اب ظاہری بات ہے وہاں تک جانا تو یہ بات قابل غور ہے، لیکن بہرحال اس نے ایسی بات کہہ دی، کیوں کہی، کس وجہ سے کہی، کچھ سمجھ میں نہیں. تو چنانچہ ابو جہل نے تو واپس نہ جانے کی ٹھان لی. لیکن کئی ایسے لوگ تھے جو ابو جہل سے کہہ رہے تھے کہ چلو واپس چلو. لیکن ابو جہل نے ان کو گھٹیا قسم کے تانے دینا شروع کر دیے، طرح طرح کے. ایک مثال کے طور پہ ایک تانا میں بتاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک شخص تھا جس نے ابو جہل کو پکڑا اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ بھئی یہ بتاؤ اخنس بن شریح یا اخنس بن زہرا یہ شخص تھے. یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، اور بعض روایتوں میں کہ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو اخنس نے ابو جہل کو لے کر آئے کونے میں، اور ابو جہل کو کہنے لگا سچ بتاؤ.
سچ سچ بتانا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ کہنے لگا نہیں وہ تو سچے ہیں، بالکل سچے ہیں. کہ پھر تم ان کا اوپر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا بات یہ ہے کہ بنو ہاشم اور ہم بنی عدی، یہ بنی عدی یہ مجھے ذہن میں نہیں اس کا کون سا قبیلہ تھا، بنو ہاشم اور ہمارا قبیلہ مقابلے کا ہے، اور جب ہمارا قبیلہ ان کے مقابلے کا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں ہم اس کے مقابلے کا کرتے ہیں. وہ کعبۃ اللہ کو وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم اس کے مقابلے کی نیکی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم دوسری قسم کی خدمت کرتے ہیں. وہ لوگوں کو سرید کھلاتے ہیں، ہم ان کی کسی اور خدمت کا انتظام کرتے ہیں. تو ہر چیز میں ہمارا مقابلہ ان سے ہے. لیکن اب بنی ہاشم والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نبی پیدا کر لیا، اب ہم نبی کہاں سے پیدا کریں؟ تو شرف اور کرامت میں تو ہم سے اوپر ہو جائیں گے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی ہے ہی نہیں، تاکہ ان کی شرف و کرامت ہم سے اوپر نہ جائے. تو کہنے لگے اخنس کہنے لگے کہ تم بہت ہی غلط کام کر رہے ہو، بہت ہی غلط بات سوچ رہے ہو. لہٰذا اپنے ساتھ 100 لوگوں کو لے کے یہ واپس چلے گئے. اخنس جو بنی زہرہ کے تھے، ان کے حلیف تھے، یہ 100 لوگوں کو لے کے واپس چلے گئے. ابو جہل نے بہت برا بھلا کہنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ ہو سکا. اور دوسری طرف اب جب لشکر آگے بڑھنے لگا اور بدر کے مقام پہ پہنچنے لگا تو اخنس جو ابو جہل ہے وہ انہی کے لشکر کے اندر قبیلہ بنی مطلب کا ایک شخص تھا، جہم بن سلط. یہ 7 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے اور بہت بڑا نام پایا. تو جہم بن سلط انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا جیسی خواب ایک خاص طریقے کا دیکھا. خواب یہ دیکھا اس طرح کے یہ لیٹ کے فوراً اٹھے. کہتے ابھی جو آدمی آیا تھا اس کی آوازیں سنی آپ لوگوں نے؟ کون آدمی؟ کبھی وہ آدمی آیا تھا اور اس نے سوال آ کے اس نے سب کی جگہ پہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، زمعہ، ابو البختری، امیہ بن خلف اور فلاں قتل ہو گیا، تم نے نام نہیں سنے؟ اور پھر اس نے ان لوگوں کے نام بتائے تھے کہ یہ لوگ قیدی ہو گئے، تم لوگوں نے نام نہیں سنے؟ کیسی بات کر رہے ہو، ہم نے تھوڑی سنے. کبھی ابھی یہ آدمی آیا تو اس نے سب جگہ اعلان کیا. کہ اصل میں تم نے خواب دیکھا ہوگا. خواب دیکھے لیکن حقیقت کی طرح کا خواب دیکھے. چنانچہ یہ بات چلتے ہوئے ابو جہل تک پہنچی. جب ابو جہل تک پہنچی تو ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ پہلے تو صرف بنو ہاشم والے نبی کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، تو اب یہ بنو عدی والے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر گئے. یعنی ایسا جاہل قسم کا انسان، ہر موقع پہ اس کو ایک دلیل مل رہی ہے، ایک ثبوت مل رہا ہے. عتبہ جو ہے نا، عتبہ یہ عرب کا بہت بڑا سردار تھا. عتبہ نے سب لوگوں سے کہا دیکھو آتیکہ کا خواب سچا، نمبر 1، نمبر 2 جہم کا خواب سچا، اور ہمارا ایک ساتھی چلا گیا وہ بھی سمجھدار انسان، دوسری طرف سے ابو سفیان کی طرف سے آ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ. تو اب یہاں رکنا کوئی سمجھداری نہیں ہے. لہذا تم اگر کسی شخص کا قصاص، ایک عمر بن حضرمی ایسا ہوا تھا کہ عمر بن حضرمی کا مسلمانوں سے مٹھ بھیڑ ہو گئی تھی اور عمر بن حضرمی مارا گیا تھا حضرت سعد بن وقاص کی تیر سے. جو عمر بن حضرمی مارا گیا تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اب مقابلہ کریں گے تو عمر بن حضرمی کا قتال بھی لے لیں گے، کا قصاص بھی لے لیں گے. تو عتبہ نے سب لشکر میں جا کے اعلان کیا دیکھو عمر بن حضرمی جو ہے اس کا جو قصاص ہے وہ میں دیتا ہوں، اس کا جو خون بہا ہے وہ میں دیتا ہوں. ہم اس کے خلاف جنگ کشی نہ کریں، ہم ان کے خلاف لڑائی نہ کریں بلا وجہ، اس لیے کہ ابھی جو ہمارا جاسوس گیا ہے اس جاسوس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے. مسلمان ہیں مقابلے میں 300، لیکن وہ ایسی جانثاری سے آئے ہوئے ہیں کہ وہ اگر مریں گے تو 300 کو لے کے مریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو مارے بغیر مرے. اور اگر ہم 800 900 یا 1000 میں سے 300 مر گئے تو باقی زندگی کیا رہے گی؟ باقی ہم اپنے دوستوں، بھائیوں، بیٹوں کو بغیر کیوں جئیں گے؟ تو ابو جہل ایسا خبیث انسان تھا
کہنے لگا عتبہ تو عورتوں والی باتیں کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس نے اس کو بزدل ہونے کا اتنا خطرناک تانا دیا جو کہ عربوں کے اندر انتہائی گھٹیا قسم کا تانا گنا جاتا تھا کہ تو اپنے سلوین پر خوشبو لگا کے بیٹھا ہوا ہے، سلوین مطلب تشریف، تم اپنی تشریف پہ خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی، جنگ کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں، جنگ کے اندر ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں تاکہ سپاہیوں کا دل خراب ہو جائے، ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے، یہ کہا اور اب عتبہ کو تانے دیے کہ تم بزدل ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، یہ سارے تانے عتبہ کو لگے۔ پھر دوسرا تانا عتبہ کو یہ دیا کہ عتبہ کا اپنا بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھا اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کے مقابلے میں جو تو بزدل ہے۔ یہ تانے عرب لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، سمجھ رہے؟ عرب لوگ تانے برداشت نہیں کرتے تھے اور آج بھی عرب لوگ تانے برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے ایک بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، انتقال ہو گیا پچھلے ایک دو برس پہلے انتقال ہوا، مجھے بھی نام ان کا ذہن میں نہیں آیا، تو وہ عرب میں کسی پاکستانی نے کہا کہ یہ شیخ بہت سخی آدمی ہے، تو آپ نا عربی میں ان سے کچھ کہہ دیں کہ یہ ضرورت مند محتاج ہے، ہمارا پاکستانی ہے، تو آپ اس کی مدد کر دیں۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے عربی میں اس سے کہا، تو اس نے جب پاکستانیوں کی عربی تو وہ چکڑ میں وہ والی عربی نہیں ہوتی، پاکستانیوں کی عربی جو پاکستانی عربی بولتے ہیں وہ قرآن حدیث والی عربی بولتے ہیں، تو انہوں نے جب اس عربی میں بات کی، دو چار شعر سنائے اور متنبی کے اور حماسہ کے اور ادھر کے اور ادھر کے، تو ماشاءاللہ اس کو جو ہدیہ دینا تھا دیا، ان کو 1 ایکڑ زمین دی کہ یہ 1 ایکڑ زمین دو ہے۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں تو بڑی مشکل سے عمرہ کرنے آیا ہوں، ادھر ادھر سے چندے اکٹھے کر کے میں تو عمرہ کرنے ہوں۔ قتل تھا نہیں، تو نے مجھے قتل کر دیا، میرا ہدیہ منع کیا تو نے، یہ لو پورا 1 قلعہ دیتا ہوں، 20 ایکڑ پورا 1 مربع 20 ایکڑ دے دیے۔ کیا کر رہے ہیں شیخ، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دے، میں کیسے سنبھالوں گا، مجھے آتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، منع کیا مجھے، 2 مربع دے دیے۔ میں پریشان، ابھی جب ان کا انتقال ہو تو اس وقت بھی ان کی ملکیت میں عرب میں 2 مربع زمین موجود تھی۔ تو بہرحال عربوں میں پہلے یہ چیزیں تھیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں 80s کی بات بتا رہا ہوں، ابھی تو اللہ خیر کرے۔ تو بہرحال یہ عربوں میں یہ چیزیں بہت غیرت اور اس نوعیت کے معاملات بہت ہیں۔ چنانچہ عتبہ اگلے دن جب مسلمانوں کا لشکر اور کفار کا لشکر اکٹھا ہوا تو بڑی اہم بات ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ پانی پہ قبضہ فرما لیا۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جو رکنا ہے، حضرت حباب رضی اللہ عنہ، نام میں بھول گیا تھا، حضرت حباب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہاں پہ جو آپ رکے ہیں یہ کسی اللہ کا حکم ہے یا کسی جنگی حکمت عملی کے تحت آپ یہاں رکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جنگی حکمت عملی کے تحت بس یہاں پانی پہ قبضہ کیا۔ تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں کہ بدر کے اوپری مقام پہ قبضہ کیجئے، کیونکہ وہاں پر جنگ کرنا زیادہ آسان ہے اور جنگی پیش نظر سے وہ جگہ بہت بہترین ہے اور وہاں لڑائی بھی بڑی جم کے ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ جو لڑائی ہوگی تو دونوں لشکروں کا نقصان کثرت سے ہوگا، وہاں اگر ایک ہی لشکر کا نقصان ہوگا تو وہ پسپا ہو جائے گا، لیکن یہاں جو بھی لڑے گا نا تو ہارنے والا جیتنے والا دونوں کا نقصان بہت کثرت سے ہوگا، تو یہ جنگی نقطہ نظر سے یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ مناسب سمجھے، وحی الہی نہیں ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ اس جگہ کو اس جگہ سے تبدیل کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جی، چنانچہ کوش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں بدر کا چشمہ قریب ہے اور اس جگہ پر آج ایک مسجد بنی ہے جس کا نام ہے مسجد عریش۔ مسجد عریش
وہاں آپ جائیں تو انشاءاللہ. بھی میرے ایک ساتھی گئے تھے, انہوں نے مجھے وہاں کی لوکیشن, میں نے ان سے کہا بھائی لوکیشن فائنڈ کر کے مجھے بھیجنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے. تو اب کیا ہے, مسلمان سارے کے سارے پریشان تھے, اس لیے کہ جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز تھی نہیں, مقابلہ کرنے کے لیے ایسی چیز نہیں تھی. دشمن کا لشکر اتنا بڑا تھا, ان کے پاس ذرا بختر, سارے ذرا میں بند اور گھوڑے اور ہر چیز وافر مقدار میں, کھانا پینا خوراک ہر چیز وافر مقدار میں, اور انہوں نے نیچے مضبوط جگہ پکڑی ہوئی اور مسلمانوں نے ریتیلی جگہ پکڑی ہوئی تھی, اس جگہ پاؤں نہیں جمتا تھا, بہت پریشانی. تو کیا ہوا, رات کے وقت اذ یغشیکم النعاس امنۃ من, اللہ نے رات کو سب پہ نیند مسلط کر دیا, سارے سو گئے, جتنے محافظین تھے, جتنے, کوئی کھڑا سو گیا, کوئی لیٹ, کوئی, ہر شخص سو گیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے اللہ کے نبی, یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہیں. تو آپ نے اس رائے کو بڑا پسند فرمایا کہ وہ پیچھے ہوگی, وہ جب پیچھے ہوگی تھوڑی سی اونچی ہوگی تو اس سے آپ کو سارا لشکر نظر آئے گا, آپ ہدایات جاری فرماتے رہیں گے اور ہدایات جاری ہوتی رہیں گی. اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے تو ایک اونٹنی یہاں پر باندھ دی جائے گی, آپ فوراً اونٹنی میں بیٹھیں اور یہاں سے نکل جائیں, اس لیے کہ مدینے کے لوگ بہت زیادہ محافظ ہیں, آپ کا خیال رکھنے والے ہیں. وہ آئے اس لیے نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ کسی قافلے پہ حملہ کرنا ہے, تو اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں, کوئی نفیر عام نہیں ہوا تھا, یعنی اعلان عام نہیں ہوتا کہ سب چلو, ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. جب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو اس لیے بہت سے لوگ نہیں آئے, لہٰذا ہم تھوڑے سے آئے ہیں تو بقیہ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے. تو آپ بہت خوش ہوئے کہ میرے صحابہ کو میرا یعنی کہ اتنا اکرام اور اتنا خیال ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش تیار کیا گیا, ایک چھپڑ تیار کیا گیا کہ جس سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا, اور آپ پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور بڑی زبردست دعا فرمائی ہے. ہمارے پاس وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں اس کو مختصر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سوئے, اور کیا ہوا, رات کے وقت اللہ نے بارش فرمائی. بارش فرمانے سے کیا ہوا, وہ جن کے پاس پکی جگہ تھی وہ پھسلنی ہو گئی, جو کھڑا ہو دھڑام سے نیچے گر رہا ہے, جو کھڑا ہو رہا ہے دھڑام سے نیچے گر رہا, ادھر سے مچھر رات کو سو نہیں سکے, پوری رات سو نہیں سکے. اور مسلمانوں کے اوپر یہ رات بارش برسی تو حوض بن گئے, حوض میں پانی کھڑا ہو گیا, جانوروں نے پانی پی لیا, سب پانی پیا, غسل کر لیا. غسل کرنے سے ایک بڑی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی جگہ اونچی اور کفار کی جگہ نیچے. اب جب اٹیک ہوگا تو زوردار ہوگا, اور وہاں سے زیادہ سے زیادہ ڈیفینس ہو سکتا ہے, اٹیک نہیں ہو سکتا, پریشانی. چنانچہ جب صبح لشکر آمنے سامنے ہوا تو عتبہ وہ غیرت اپنی نکالنے کے لیے کہ میں بزدل نہیں ہوں, اپنی غیرت کو نکالنے کے لیے وہاں سے آیا. سب سے پہلے کھڑا ہوا, اور شیبہ اور ولید, عتبہ شیبہ ولید یہ تینوں رشتہ دار تھے. عتبہ شیبہ ولید یہ تینوں آگے کھڑے ہوئے اور کہا حل من مبارزن, کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے. یہ عتبہ جو تھا نا, عتبہ کا سر بہت بڑا تھا, بہت بڑا, اتنا بڑا سر تھا کہ اس کے اوپر کوئی خود پورا نہیں آتا تھا. چنانچہ اس نے اپنی چادر کو سر پہ باندھا, اور چادر کو سر پہ باندھ کے وہ مقابلے میں آیا. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے تین لوگ مقابلے کے لیے آئے, اور تینوں کے تینوں انصار تھے. یہ تینوں کے تینوں جب مقابلے میں آئے تو عتبہ اور ان کو نا وہ ہوا کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے, کہتے کون ہو تم جو ہمارے مقابلے میں. کہنے کہا میں معوذ ہوں, میں معاذ ہوں, میں افرا ہوں. یہ بعض روایت میں افرا نہیں اوف ہے. تو یہ تینوں آئے, یہ تینوں مقابلے کے لیے آئے. تو کہنے لگے جاؤ ہم تم سے مقابلہ نہیں کرتے, کوئی ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو, ہم گھٹیا لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتے. یہ کہنا مطلوب تھا ان کا, ہم گھٹیا لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, واپس آ جاؤ, میں چاہتا ہوں کہ یہ جنگ میرے خاندان کے لوگ لڑیں. چنانچہ آپ نے فرمایا این عبیدۃ, این عبیدۃ, عبیدہ کہاں ہے؟ عبیدہ آئے. عبیدہ کافی بڑی عمر کے صحابی تھے, بڑھاپے میں تھے, 60-65 سال سے اوپر عمر تھی, چلنا بھی بڑا مشکل تھا. حضرت عبیدہ آئے اور عتبہ کے سامنے کھڑے ہوئے. فرمایا این حمزہ, حمزہ کا ہے. تو حمزہ آئے اور وہ شیبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہے گا این علی,
علی کہاں ہیں؟ تو حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی ولید کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر ان کو جب مقابلہ ہوا تو حضرت حمزہ تو شیر آدمی تھے، شیر، جیسے ہی شیبہ کے سامنے آئے تو شیبہ نے ایک وار کیا، حضرت حمزہ نے بجا کے دوسرا وار کیا، ادھر اس کی گردن کٹ کے وہ گئے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی فتح۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عتبہ اور حضرت عبیدہ کے درمیان جنگ ایسی ہوئی کہ عتبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا، ان قریب تھا کہ وہ شہید ہو جاتے، کہ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو ایک وار میں ختم کر دیا، ایک ہی وار میں، لیکن ولید کو ایک وار کرنے کا پہلے وار میں حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور دوسری طرف جب دیکھا کہ جو عتبہ ہے وہ حضرت عبیدہ پر حاوی ہو رہا ہے تو دونوں آئے اور دونوں نے ولید کے اوپر حملہ کیا اور ولید کو ختم کر دیا۔ یہ مبارزے کے اصول کے مطابق ہی تھا۔ چنانچہ یہ ابتدا ہوئی اور اس کے بعد نفیر عام ہوئی۔ جب نفیر عام ہوئی اور مسلمانوں نے حملہ کیا تو تقریباً کچھ دیر میں ایسے تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے 3 حصے بنے ہوئے تھے، کہ ایک قلب تھا، ایک یمین تھا اور ایک یسار تھا، ٹھیک ہے، ایک قلب تھا، ایک یمین تھا اور ایک یسار تھا، اور 2 جھنڈے تھے، ایک سفید تھا ایک سیاہ تھا، جو کہ حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، حضرت زبیر اور حضرت علی نے اٹھائے ہوئے تھے، تو بل مختلف روایات ہیں۔ تو یہ جھنڈے تھے اور مسلمان اس پیش قدمی سے آگے بڑھے، اور پھر مسلمانوں کے پچھلے حصے میں کچھ سپورٹ تھی اور اس کے پیچھے عریش تھا اور اس کے پیچھے جنگل تھا، یعنی جنگل میں چھپ کے بھی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ بیک سپورٹ رکھی تھی، اور کفار جو تھے وہ آئے تھے وہ ریوڑ کی طرح آئے، وہ کہتے تھے جی ہم تو 1000 لوگ ہیں، ہم تو ایک دفعہ اللہ بولیں گے ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ مسلمان پریشان نہ ہو جائے، مسلمانوں کو ان کے لشکر کی تعداد تھوڑی سی دکھائی، مسلمان کو دکھائی تو تھوڑے سے ہیں، 40-50 سے بھی ختم ہو جائیں گے، اور کفار کو مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بڑی دکھائی، کفار اتنے زیادہ، ہم سنا تو 300 ہیں، یہ تو کھا جائیں گے ہمیں۔ ان کے دل میں روب پڑ گیا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ کے نبی نے ایک مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ، یوں مٹی پھینکی تو فرمایا کہ وہ مٹی سب کی آنکھوں میں خود بخود پہنچ گئی، اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے۔ جب فرشتے اترتے دیکھے، وہ سراقہ بن مالک آیا ہوا تھا نا ساتھ، وہ سراقہ بن مالک نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ جب وہ دیکھا تو جبریل کو دیکھ کے پہچان گیا اور کہتا ہے بھاگو یہاں سے، اپنے لشکر لے کے کہا بھاگو یہاں سے، فرشتوں کی مدد آ گئی، اب ان کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں۔ چنانچہ وہ بھاگا وہاں سے سراقہ، تو انہوں نے کہا سراقہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا میں فرشتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ اور زیادہ پریشان، جب مسلمانوں نے پہلا حلہ بولا تو پہلے حلے میں ہی کفار کا زور ٹوٹ گیا، اور پہلے حلے کے اندر ہی، یعنی کہ پہلے قلب نے، پھر یمین نے اور پھر یسار نے جب اٹیک کیا تو سارے کے سارے تقریباً 70 لوگ اسی حلے میں مارے گئے، اور سارے کے سارے جو پھر اس کے اندر جب جنگ جاری تھی تو معوذ اور معاذ یہ 2 بچے تھے جو 14 اور 16 سال کی ترتیب کے ساتھ عمر کے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے ابو جہل کہاں ہے؟ کہنے لگے تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو؟ کہتا وہ بہت تیز آدمی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں تم کیا کرو گے ان کا مقابلہ؟ کیسے کرو گے مقابلہ؟ چھوٹے سے۔ کہا پھر بھی ہم کریں گے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ کہا تم کہاں سے قتل کرو گے؟ وہ بہت بڑا آدمی ہے، تم تو اس کی تلوار کی گرد میں نہیں آ سکتے ہو۔ سردار تھے، ایک سردار عام سے 5-5 10-10 بندوں سے مقابلہ کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، سردار ایسا نہیں بن جاتا۔ تو کہنے لگا کہ اتنی دیر میں نا ابو جہل گھوڑے پہ وہاں پہ آیا، کہنا میں نے کہا دیکھو وہ ہے، کہنا دونوں ایسے جھپٹے جیسے عقاب جھپٹتا ہے۔ کبھی عقاب کو جھپٹتے دیکھا آپ لوگوں نے؟ میں نے دیکھا ایک دفعہ عقاب کو جھپٹتے ہوئے، کیسے وہ اٹیک کرتا ہے۔ وہ اٹیک تو کبوتر پہ کر رہا تھا لیکن میری جان نکل گئی، حالانکہ اتنا بڑا عقاب نہیں تھا، لیکن وہ جو اٹیک کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے مخلوق بنائی عجیب۔ تو وہ جب جھپٹے ہیں دونوں، تو ایک نے
ابو جہل کی ٹانگ پہ اور ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ اٹیک کیا. ایسے نہیں بیوقوفی میں اٹیک نہیں کیا. ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ اٹیک کیا اور ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پہ اٹیک کیا. گھوڑے کی ٹانگ کٹی, ابو جہل گرا. ابو جہل کی ٹانگ پہ زخم آیا تو ابو جہل اٹھ نہیں پایا. جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو گڑبڑ ہو گئی, تو ایک حلہ کیا تو ایک چھوٹا جو معوذ تھا اس حلے کے اندر وہ پس کے مارا گیا, اور جو معوذ تھے وہ وہاں سے ہٹے ہیں تو ایک تلوار کا وار لگا اور ایک بازو جو ہے بازو ان کا کٹ گیا. لیکن بازو جو کٹ کے لٹکنا شروع کیا کہ بازو کی کچھ کھال وغیرہ وہ نہیں کٹی تھی, کچھ ایسے بازو لٹک رہا, تو وہ تکلیف دے رہا تو بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچا اور وہ تسمہ بھی توڑ دیا, اور ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے. بعض روایتوں میں کہ اسی جنگ میں بدر کے اندر شہید ہو گئے. تو یعنی کہ ان دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا قلعہ قمع کیا, اور بہت تفصیلات ہیں, بہت چیزیں ہیں اس کے اندر, لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے. آگے سمجھیں کہ جب جنگ ختم ہوئی اور کفار وہاں سے بھاگے ہیں, تقریباً 70 تک لوگ قیدی ہوئے اور بقیہ لوگ 70 تک لوگ مارے گئے ہیں. تو اب جو کفار کا لشکر ہے اس کے اندر 70 لوگ پکڑے گئے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ اور مال غنیمت اچھا خاصا ہاتھ میں آیا. کیا کر رہے ہیں بھائی, کیا سب کی توجہ خراب کر رہے ہیں. تو اب قیدی ہاتھ میں آئے, ان قیدیوں کو باندھ لیا گیا, اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں بدر کے دائیں بائیں. مال غنیمت الگ ہے, قیدیوں کا سلسلہ الگ ہے, اس کے علاوہ جو مارے گئے ان کا سلسلہ الگ ہے. تو جو لوگ مارے گئے تو اس میں سے 20 کفار قریش تھے. 20 کفار قریش, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک کنویں میں ڈالا, اور کنویں میں ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پہ کھڑے ہو کے ایک تقریر فرمائی, بڑی وسیع و بلیغ. تو وہ تقریر فرمائی کہ یہ دیکھو تم اہل جہنم اور جہنم کا ذائقہ تم نے چکھ لیا, تمہیں سمجھایا تھا اے ابو جہل, اے عقبہ بن ابی معیط. بعض روایت میں عقبہ بن ابی معیط یہاں نہیں مارا تھا, کسی اور جگہ مارا گیا تھا. تو بہرحال جو بخاری کی روایت میں عقبہ بن ابی معیط کا نام نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو شبہ ہوا. تو اے عقبہ بن ابی معیط اور ان سب کے نام لیے. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کو سنوا رہے ہیں, یہ تو مردہ ہیں. آپ نے فرمایا عمر جیسا تم سنتے ہو بالکل ایسا ہی یہ سنتے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے, تم جواب دے سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں پر رکے, بدر کے مقام پر وہاں رکے, پھر وہاں سے واپس آئے اور قیدیوں کو باندھا گیا. قیدیوں کو باندھ کے چلانا شروع کیا. تو قیدی جو ہے باندھنے میں جو شدت تھی کہ غصہ تھا مسلمانوں کو کہ اب اس میں ایک قصہ, چلو ایک قصہ سنا دیتا ہوں. امیہ بن خلف آیا تو کسی مسلمان کے مقابلے میں جب امیہ بن خلف آیا تو امیہ بن خلف تو ویسے کونے میں بیٹھا ہوا تھا, تو اپنی جان بچا کے بھاگا. تو اس سے تو وہ بچ گیا, لیکن حضرت بلال نے دیکھ لیا. حضرت بلال پیچھے بھاگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف امیہ بن خلف کو ملے. تو امیہ بن خلف کہتے ہیں میری جان بچاؤ یار, میری جان بچاؤ, میں لڑنے نہیں آیا, میں تو ایسی آ گیا ہوں غلطی سے, میری کسی طرح جان بچاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ ایسا کہ ٹھیک ہے تم میری پناہ میں آ جاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں نے امیہ کو پناہ دی ہے. میں آپ کو بتاؤں امیہ جو بہت موٹا تھا, بہت موٹا. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت پتلے سے آدمی تھے. تو وہ اب حضرت بلال کہتے ہیں نہیں ماں نجو تو ان نجو امیہ, یا میں رہوں گا یا یہ رہے گا. اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے ماں نجو تو ان نجو امیہ, میں رہوں گا یا یہ رہے گا, میں نے تو اس کو نہیں چھوڑنا. امیہ بن خلف نے بہت مارا تھا حضرت بلال کو, بہت مارا تھا, بہت مارا تھا. تو حضرت بلال کہنے لگے نہیں میں نہیں چھوڑنا. تو حضرت الرحمن بن عوف نے کہا تم لیٹ جاؤ. امیہ بن خلف نے اپنے بیٹے کو پیچھے چھوڑا. صحابہ کرام نے بیٹے کو تو ایک دفعہ میں سیدھا کر دیا اور پیچھے امیہ بن خلف کے پیچھے لگے. امیہ بن خلف جو ہے وہ لیٹا,
لیٹا حضرت عبد الرحمن بن عوف اوپر کہنا میں نے امان دی کہنا امان کے بچے ٹھہر وہ نیچے سے تلوار کے ذریعے سے امیہ بن خلف کو کاٹا اور کاٹ کے وہیں پہ ختم کر دیا. تو یہ امان قبول کرنی چاہیے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت اس قدر حواس باختہ ہو گئے تھے کہ وہ ظلم اور وہ ایسی تکلیف، وہ حضرت بلال کو یاد ہے ضرورت ہے جنگ میں تو یہ چیزیں بچتی نہیں ہے، تو جنگ میں ایسے شخص کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو بہرحال یہ کیا اصول ہے، کیا وجہ ہے، کوئی شرعی بحث میں کر نہیں رہا، نہ ہی مجھے اس وقت اتنی مستحضر ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ حضرت بلال نے اس امان کو نہیں مانا اور اللہ کے نبی نے کوئی پکڑ بھی نہیں فرمائی تھی، تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کے بعد جب دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو جہل کہاں ہے، تو صحابہ کرام نے دیکھا، تلاش کرتے 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 حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل کہیں گرا ہوا ہے، زخمی ہے اور وہ اٹھ نہیں پا رہا، یعنی آخری سانسیں لے رہا ہے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس کے منہ پہ نا، اس کے سر پہ نا ٹھوکر ماری ابو جہل کے. تو ابو جہل کے سر پہ ٹھوکر لگی تو اسے کیا ہوا، بنو ہاشم والے جیت گئے، مدینے والے جیت گئے؟ کہاں، اللہ نے ہمیں نصرت دی، اللہ نے ہمیں فتح دی. تو ابو جہل نے اس وقت بھی مغلظات بکی ہیں، اس وقت بھی ایسی باتیں کی کہ حضرت ابن مسعود کا دل پسیج ہو گیا. حضرت ابن مسعود وہی تھے کہ حضرت ابن مسعود چھوٹے سے قد کے اور ابو جہل جو ہے بڑے قد کا، ڈیل ڈول اور یہ سب. حضرت ابن مسعود اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ ان کی ماں نے کہہ دیا کہ میں اس کو اس کے باپ کا نام نہیں دوں گی، یہ بہت چھوٹا ہے. تو حضرت ابن مسعود کا قد چھوٹا تھا اور عرب میں چھوٹے قد والے کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا تھا. تو ابن مسعود کو انہوں نے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا. تو کیا ہوا، اب ابن مسعود اوپر ہے اور وہ نیچے ہے. تو ابو جہل کو کہا کہ ابو جہل کہنے لگا کہ آج میری گردن جو کاٹنا تو یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں تو میں سردار ہوں، میری گردن اوپر ہو. خیر حضرت ابن مسعود نے کہاں سے گردن کاٹی کہیں مجھے ملا نہیں، گردن کاٹی اور اس کو لے کر گئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ابن مسعود کی پیشانی کے بارے میں کہا تھا نا کہ ابن مسعود کی پیشانی چھوٹی سی ہے، چھوٹا سا ماتھا، یعنی بال اتنے ادھر تک آتے تو ماتھا چھوٹا تھا. تو ابو جہل کی پیشانی کے بارے میں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس کی پیشانی جھوٹی ہے، اس کی پیشانی ذلیل ہے، اس کی پیشانی خوار ہے. بعض روایتوں میں ابن مسعود نے اس کے کان میں سوراخ کیا اور رسی ڈالی اور یہ آیت پڑھتے ہوئے ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ فلیدع نادیہ، یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ کھوپڑی کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ حضرت ابن مسعود نے اور معوذ اور معاذ نے اس طرح ابو جہل کا خاتمہ کیا. پھر کچھ قیدیوں کا مسائل ہوئے اور کچھ قیدیوں کی باتیں ہیں. تو بس وہ غزوہ بدر تقریباً اختتام تک پہنچا. بس قیدیوں کا یہ مسئلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مختلف قسم کی شرائط رکھی. کچھ شرائط ایسی ہوئیں کہ اللہ کو پسند نہ آئیں، تو اس کے بعد وہ قرآن نازل ہوا. پھر اس کے بعد مال غنیمت کا کچھ تقسیم ہوا، تو مال غنیمت کی تقسیم میں بھی کچھ مسائل ہوئے صحابہ کے حوالے سے. تو بھی آج موقع نہیں ہے، بس آج ہم اتنا ہی کافی ہے اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ آپ کو، ہم سب کو یہ جو سیرت سنائی ہے، یہ جو ہم جتنے دن یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس ٹوٹے پھوٹے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 313 تھے، 314 313 تھے، 314 تھے، 315 تھے، 305 تھے. 4 روایتیں. 14 شہید ہوئے تھے. 13 غزوہ بدر کے مقام پہ مدفون ہیں اور ایک جو حضرت عبیدہ ہیں وہ دوسرے مقام پہ جا کے دفن ہوئے تھے. جی کنواں نہیں، ابھی کنواں نہیں ہے، تو ختم کر دیا نا، وہ اس قابل بھی نہیں تھا اس کو رکھا جائے. بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں مکے سے آ رہا تھا، بدر سے گزرا تو وہاں پہ ایک شخص نکلا وہاں سے اور بجلی کی طرح چمک رہا تھا. وہ بھاگا، کہنے لگا عبداللہ میرے اوپر پانی ڈالو. میں پریشان ہوا
کیا کروں؟ تو اسی وقت اس کے پیچھے ایک اور آدمی کنویں سے نکلا، اس کے ہاتھ میں گرز تھا کہ خبردار عبداللہ اس پہ پانی نہیں ڈالنا، یہ بہت خطرناک ہے، اس کو بہت گندی سزا ملی ہے۔ پھر اس کے سر پہ گرز مارا اور وہ گر کے بے ہوش ہوا۔ پھر اس کو گھسیٹ کے لے کے گیا، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں بھی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ واپس گئے تو اللہ کے نبی دہشت تاری تھی، یا رسول اللہ یہ واقعہ دیکھا ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ ابو جہل تھا، اس کے ساتھ قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ دل کے وال خراب ہیں، ہارٹ بیٹ میں 25% چل رہی ہے، اللہ کے کرم سے گھر میں ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن ہرنیا کی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ تکلیف کی وجہ سے پوری رات سو نہیں پاتے، دعا کرتے ہیں۔ دعا کر لیں، آج ہم تھوڑی سی مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا یہ جو درس کیا گیا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ علم کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے، خشیت کی کمی ہے، للہیت کی کمی ہے، نہ تڑپ ہے، نہ الفاظ ہے، نہ جوش ہے، نہ خوش ہے۔ اے اللہ اپنے تعلق کی بھیک عطا فرما دے، اے اللہ اپنے تعلق کی بھیک عطا فرما دے۔ خاص رات ہے، آخری موقع ہے، اے اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ اللہ وقت مختصر ہے، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے دیجیے۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے کہ والد صاحب بیمار ہیں، ہمایوں بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، اے اللہ شفاء کلی عطا فرما دیجیے، زبان کو چالو فرما دیجیے۔ اے اللہ پہلے جیسی ہستی بولتی زندگی عطا فرمائیے، عافیت والی حیات عطا فرمائیے۔ ہمارے ساتھی نے پرچی لکھی ہے، اے اللہ ان کے والد صاحب کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے ہمشیرہ کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی ہے، اللہ ان کے جو حالات ہیں پریشانی والے، اے اللہ اپنی فضل سے دور فرما دیجیے، اپنے فضل و عنایت سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان کو ظلم سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری جملہ جائز حاجات کو محض اپنے فضل و عنایت سے پورا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد